آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ جب بھی بھوٹان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک پراسرار سی الگ تھلگ بادشاہت ہے نا، جسے لوگ اکثر آخری شنگریلا بھی کہتے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین جو ہمالیہ کے پہاڑوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے اور اپنی قدیم روایات کو آج بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ اچھا، یہ نمبر دیکھیں، 71%۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوٹان کا 71% حصہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو بھوٹان کو ماحولیاتی طور پر اتنا خاص بناتی ہے، بلکہ اتنا خاص کہ یہ دنیا کا واحد کاربن نیگیٹو ملک ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا ترقی کو کیسے ناپتی ہے؟ جی ڈی پی سے، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ لیکن بھوٹان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وہ مجموعی قومی خوشی یا گراس نیشنل ہیپینس کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ صرف کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی ہر پالیسی اسی ایک فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ یہی چیز انہیں باقی دنیا سے بالکل الگ کھڑا کرتی ہے۔ تو اسی الگ تھلگ ثقافت اور بے پناہ قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے اسے آخری شنگریلا کا نام ملا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصویر پوری کہانی بیان کرتی ہے؟ کیا اس جنت جیسی سطح کے نیچے کچھ اور بھی ہے جو ہمیں جاننا چاہیے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بھوٹان، جو ایک زمانے میں آپس میں لڑنے والی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، آخر متحد کیسے ہوا، اور پھر اتنی تیزی سے جدید دنیا کا سفر کیسے شروع کیا؟ یہ کہانی ہے قدیم قلعوں سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا تک پہنچنے کی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ 1907 میں وانگچک خاندان کی حکومت قائم ہوتی ہے، پھر 1953 میں پہلی قومی اسمبلی بنتی ہے، 1971 میں بھوٹان اقوام متحدہ کا حصہ بن جاتا ہے اور دنیا کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر دیکھیں 1999 میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر پابندی ہٹ جاتی ہے، اور 2008 میں پہلے پارلیمنٹری انتخابات ہوتے ہیں۔ مطلب ایک صدی سے بھی کم عرصے میں کتنی بڑی تبدیلیاں، اور یہ سب اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ تصویر ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے۔ دیکھیں، بھوٹان برطانوی سلطنت کے زیر سایہ تو تھا، لیکن کبھی ان کی کالونی نہیں بنا، اور شاید اسی وجہ سے وہ اپنی منفرد شناخت اور کلچر کو بچانے میں کامیاب رہا۔ اور اب ذرا یہ دیکھیے، کیا زبردست تضاد ہے نا؟ پچھلی تصویر سے بالکل الٹ۔ وہی بھوٹان آج جدید ترین ٹیکنالوجی کی دنیا میں چھلانگ لگا رہا ہے، اپنا پورا قومی ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹم بلاک چین پر منتقل کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک اپنی روایات کو چھوڑے بغیر مستقبل کو گلے لگانے کا ہنر جانتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر کہانی ایک نیا اور کچھ سنجیدہ موڑ لیتی ہے۔ بھوٹان کا ایک قومی شناخت بنانے کا سفر، جیسا کہ لگتا ہے، سب کے لیے اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ تاریخ کا ایک پیچیدہ اور کچھ لوگوں کے لیے ایک بہت مشکل باب ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں حکومت نے ایک پالیسی نافذ کی جس کا نام تھا ایک قوم ایک عوام۔ اس کا مقصد اکثریتی ڈروکپا ثقافت کی بنیاد پر ایک متحدہ قومی شناخت بنانا تھا۔ اچھا، اس پالیسی کے پیچھے حکومت کا کہنا تھا کہ وہ قومی اتحاد چاہتے ہیں اور جنوب کی سرحدوں سے غیر قانونی امیگریشن کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج نکلے، خاص طور پر اقلیتی لوتسمپا آبادی کے لیے جو نیپالی بولتے تھے، وہ بہت سنگین تھے۔ ان پر اکثریتی لباس اور رسم و رواج اپنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اسکولوں سے ان کی زبان ہٹا دی گئی، اور پھر 1988 میں ایک بہت سخت مردم شماری ہوئی، جس کے بعد بہت سے لوگوں کی شہریت ختم کر دی گئی اور انہیں ملک سے نکال دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے مطابق تقریباً 1,07,000 بھوٹانی مہاجرین کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ لوگ بے گھر ہو کر نیپال کے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ تو تھی ماضی کی بات۔ اب آتے ہیں آج کے دور پر۔ آج بھوٹان ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے۔ ایک طرف اس کی قدیم قدریں ہیں اور دوسری طرف 21ویں صدی کے معاشی دباؤ۔ سوال یہ ہے کہ ملک ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کر رہا ہے؟ بھوٹان کی معیشت کا انحصار بنیادی طور پر چند چیزوں پر ہے۔ سب سے بڑا ستون ہے پن بجلی، جو وہ بھارت کو بیچتے ہیں۔ اس کے بعد زراعت اور جنگلات ہیں، جن سے آج بھی ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کا روزگار جڑا ہے۔
اور پھر ہے سیاحت، جس کا ماڈل بھی بہت الگ ہے۔ دیکھیں، بھوٹان کا سیاحتی ماڈل ہے ہائی ویلیو لو والیوم، مطلب وہ بھیڑیں اکٹھی نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کم لوگ آئیں لیکن اچھے سے آئیں، اور اپنی ثقافت اور ماحول کو بچانے کے لیے ہر سیاح سے روزانہ $100 کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فیس لی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک منفرد سوچ ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے بڑے تضاد پر۔ ایک طرف تو بھوٹان دنیا کا واحد کاربن نیگیٹو ملک ہونے پہ فخر کرتا ہے، اور دوسری طرف وہی بھوٹان اب بٹ کوائن مائننگ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے، ایک ایسا کام جس میں بے تحاشا بجلی خرچ ہوتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ جولائی 2021 سے جون 2023 کے بیچ بھوٹان نے کرپٹو مائننگ میں $539 ملین لگائے۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ اپنی صاف ماحول دوست پن بجلی کو استعمال کر کے ڈیجیٹل سونا بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا نیا منصوبہ۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہی بڑا سوال بچتا ہے، کیا دنیا کا یہ واحد کاربن نیگیٹو ملک اپنی قدیم روایات اور اس نئے ڈیجیٹل سونے کی چمک کے درمیان کوئی پائیدار راستہ تلاش کر پائے گا؟ یہی وہ چیلنج ہے جو تھنڈر ڈریگن کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔